جب بھی امیر لوگوں کی بات ہوتی ہے تو آپ کے ذہن میں جیف بیزوس، بل گیٹس یا ایلون مسک جیسے نام آتے ہیں، پر ان کی دولت میکسیمم کتنی رہی ہوگی؟ 180 بلین ڈالر، 200 بلین ڈالر یا پھر کبھی کبھی 220 بلین ڈالر ہوگی؟ اور ان میں سے کون سب سے زیادہ امیر رہتا ہے یہ بھی پکا نہیں ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے، یار کیا آدمی ہے، اتنی بڑی رقم کو بس بول رہا ہے، یہ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ اور اگر آپ کو یہ پاگل پن لگ رہا ہے تو اس ویڈیو کے پورے ہونے تک آپ کے دماغ پر بھی یہ پاگل پن سوار ہو جائے گا، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم جس آدمی کی بات کر رہے ہیں وہ صرف سال یا 10 سال تک نہیں بلکہ آج تک دنیا میں اس سے امیر انسان نہیں آیا ہے اور شاید آئے کبھی نہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں منسا موسیٰ کی، تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ منسا موسیٰ کون تھا۔ منسا موسیٰ سلطنت مالی کا سب سے مشہور اور نیک دل حکمران رہا ہے، جس نے سن 1312 سے لے کر 1337 تک مالی پر حکومت کی۔ اسے نہ صرف اندرون ملک بلکہ انسانی تاریخ کا سب سے امیر انسان کہا جاتا ہے۔ اس کے دور میں مالی کی سلطنت اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ گئی تھی، اور سلطنت کی حدود مشرق میں گاد اور مغرب میں اٹلانٹک اوشن اور شمال میں اتفاق کے نمک کی کانوں سے اور جنوب میں ساحلی جنگلات تک پھیلی تھی۔ آج کے کئی افریقی ممالک اس وقت منسا موسیٰ کی سلطنت کا حصہ تھے۔ انہوں نے مالی کی سلطنت پر اس وقت حکومت کی جب وہ معدنیات اور سونے کے ذخیرے سے مالا مال۔ ناظرین، یہ وہی وقت تھا جب پوری دنیا میں سونے کی مانگ عروج پہ تھی۔ موسیٰ کا اصل نام موسیٰ کنت اول تھا، مگر تخت نشین ہونے کے بعد وہ منسا کہلائے، جس کا مالی زبان میں مطلب ہے بادشاہ۔ منسا موسیٰ کی دولت کا حساب لگانا بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی ایک اندازے کے مطابق ان کی دولت تقریباً 400 امریکی بلین ڈالر کے برابر تھی۔ منسا موسیٰ کے دور کی سب سے مشہور کہانی ان کا حج کا سفر ہے۔ یہ 1324 کا وقت تھا۔ اس سفر میں موسیٰ نے 6500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ منسا موسیٰ کو دیکھنے کی خواہش رکھنے والے لوگ ان کو دیکھنے گئے تو ان کے قافلے کو ہی دیکھ کے دنگ رہ گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ منسا موسیٰ کے قافلے میں تقریباً 60,000 سے بھی زیادہ لوگ شامل تھے، جن میں 12,000 ان کے ذاتی غلام تھے۔ منسا موسیٰ جس گھوڑے پر سوار تھے اس کے آگے 500 افراد کا قافلہ چل رہا تھا، جن کے ہاتھوں میں سونے کی چھڑیاں تھیں۔ منسا کا قافلہ بہترین ریشم استعمال کرتا تھا۔ یہ سفر اتنا پرسکون تھا، اس سفر نے ان کی شہرت نہ صرف اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصے میں پھیلا دی بلکہ تاجروں کے ذریعے یورپ تک منسا موسیٰ کا نام پہنچ گیا۔ اس سفر کے دوران منسا موسیٰ نے کثرت سے سونا خرچ کیا کہ مصر میں سونے کی قیمتیں کئی سال تک گری رہیں۔ مغربی افریقہ کے اس علاقے میں جس میں منسا موسیٰ کی حکومت تھی، اس وقت سونا بہت پایا جاتا تھا۔ حج کے سفر میں منسا موسیٰ کے ہمراہ تقریباً 60,000 فوجی اور 12,000 غلام تھے، جنہوں نے 4 پاؤنڈ سونا اٹھا رکھا تھا۔ اس کے علاوہ 80 اونٹوں پر بھی سونا لدا ہوا تھا۔ ناظرین، اندازہ ہے کہ منسا موسیٰ نے 125 ٹن سونا اس سفر میں خرچ کیا۔ اس سفر کے دوران وہ جہاں سے بھی گزرتے غریبوں کی مدد کرتے اور ہر جمعے کو ایک نئی مسجد بنواتے۔ منسا موسیٰ اس قدر فراخ دل تھے کہ جب مصر سے گزرے تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے غریبوں کو اتنی عطیات دیے کہ علاقے میں افراط زر ہو گیا۔ منسا موسیٰ کے بعد مالی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ ایک ایک کر کے علاقے ہاتھ سے نکل گئے اور تقریباً 1854 میں شہر گاد کے حکمران سوگاہی نے مالی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔